جی السلام علیکم، دس از عبدالکریم۔ آج آپ کو فیصل ٹاؤن فیز 2 میں کمرشل کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو گائیڈ کر لیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل یا بہت ہی زیادہ نالجیبل ثابت ہوگا، کیونکہ موسٹلی کلائنٹ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں ریلیٹڈ ان کمرشلز کے بارے میں، اسپیشلی یہ جو 4 کمرشل جو کٹنگ ہیں 30x40 کا، 50x40 کا، 50x60 کا اینڈ 50x60 کا جو مین بلوارڈ ہے، ان کے بارے میں موسٹلی ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے جو ممبران ہوتے ہیں، وہ ہم سے تھرو واٹس ایپ یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 100% اس کے بعد آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ کو کمرشل پرچیز کرنا ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، ٹو بی ہونسٹ یہ بہت ہی پرفیکٹ ٹائم ہے اور بہت ہی رائٹ ٹائم ہے، کیونکہ یہ 30x40 کا ہو یا 50x60 کا ہو یا 50x40 کا ہو، آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اگر کمرشل پرچیز کرنا ہے تو کون سی لوکیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیسٹ رہے گا، کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال ہے، بینک جو ہے جو شرعی سود کو وہ بھی کم کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ریل اسٹیٹ سیکٹرز کو بہت ہی زیادہ کچھ ایسے بینیفٹس دے رہے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی موزوں ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اگر آپ لوگ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں کمرشل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک میں یقیناً یہ سب سے بہترین لوکیشن کے اعتبار سے، پرائس کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ دیکھا جائے بہت ہی موزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے بہت ہی قریب ہے، اور فیصل ٹاؤن فیز 1 میں جو بلاک اے میں جو کمرشل جو پلاٹ ہے راؤنڈ اباؤٹ 25 کروڑ 27 کروڑ ہے، اور ٹاپ سٹی کا تو آپ کو پتہ ہوگا وہ بھی کوئی 20-25 کروڑ کے سے کم نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ایک تو یہ انسٹالمنٹ کے اوپر ہے، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں اب تک فیصل ٹاؤن فیز 2 میں اور مرجنگ اوپن نہیں ہوا ہے۔ جس ٹائم مرجنگ ہوگا یقیناً یہ کمرشل آپ کو سستا میں پڑے گا، آپ بہت سارے فائلز اس کے اندر مرج کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فائل ہو، آپ کے پیمنٹ یہاں پہ کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ بیسٹ ٹائم ہے جو آپ اپنی کمرشل کو یقیناً فیصل ٹاؤن فیز 2 میں پرچیز کر سکتے ہو۔ راؤنڈ اباؤٹ میرے خیال میں کوئی 7 سے 10 سال لگے گا اس کو پوری فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بلڈ ہونے میں۔ تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ آپ کی کمرشل کی ورتھ کتنا بنے گی۔ آپ اگر اس کی ایک ہی اپارٹمنٹ کو بیچیں یا ایک ہی شاپ کو بیچیں، یہ پورا کمرشل جو پلان آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو ایک ہی آفس، ایک ہی اپارٹمنٹ، ایک ہی شاپ اسی کمرشل کو کور کر لے گی، اور ان بیٹوین جو آپ مرج کرو گے اپنی فائلیں، یقیناً وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہیں، بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں۔ میں ڈیوریشن 10 سال یا 7 سال اس وجہ سے زیادہ بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی اگر اللہ نے ہمیں زندگی دے دی ہے تو یقیناً آپ لوگوں کی جو پلاٹ کا ورتھ ہوگا، انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو اپنے پاس سیو کر لیجئے گا۔ اگر زندگی رہی پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کتنی زیادہ موزوں ہے۔ ہم جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کو 100% آج انشاءاللہ گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ کو 30x40 کا جو پہلا کمرشل ہے اگر آپ نے بک کرنی ہے تو کون سی سب سے بیسٹ لوکیشن ہے جو آپ نے 30x40 کا کمرشل بک کرنا ہے۔ اب میں اوپن کر چکا ہوں۔ آپ کو اس ویڈیو میں یقیناً کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا، کچھ ایسے لوکیشن بتا دوں گا، یقیناً آپ کے کمرشل کے اوپر بہت ہی زیادہ پروفٹ ان فیوچر آپ لے سکتے ہو۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 30x40 کا سب سے بری لوکیشن، پہلے یہ تو بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کو 100% اس بات کا کلیئر ہو کہ 30x40 کا سب سے بری لوکیشن کون سی ہے۔ میرے اعتبار سے 30x40 کا سب سے بری لوکیشن وہ یہ ہے کہ سیکٹر کے اندر ہے، کوئی 5-6 پلاٹس ہیں یہاں پہ، یہ سب سے بری لوکیشن ہے میرے اعتبار سے، جو میں پلاٹ ٹو پلاٹ یا سیکٹر فیصل ٹاؤن 2 کو جانتا ہوں یا ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے اچھی لوکیشن کون سی ہیں 30x40 کا۔ سب سے اچھی لوکیشن 30x40 کا وہ یہ لوکیشن ہے، سیکٹر وائی میں آتے ہیں۔ ایک سائڈ سے 180 فٹ روڈ ہے، دوسری سائڈ سے بھی 180 فٹ روڈ ہے جو بلوارڈ نمبر 26 ہے، اور سامنے سے جو 180 فٹ روڈ ہے یہ بلوارڈ نمبر 28 ہے جو اورسیز انکلیو کو کنیکٹ کرتی ہیں۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جو بیک سائڈ پہ ہے پلے گراؤنڈ ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اور ماسک ہے۔ اس لحاظ سے میرے نزدیک سب سے اچھی لوکیشن 30/40 کا یہ لوکیشن بنتے ہیں جو سیکٹر وائی میں ہے، سب سے اچھی لوکیشن ہے، کیونکہ کمرشل جو بکتی ہے وہ ہمیشہ اپنے لوکیشن کے اعتبار سے، چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو، اس کی جو ارننگ ہوتی ہے اپنے لوکیشن کے اعتبار سے ہی ہے۔ جو 30/40 کا سیکٹر ڈی میں آتے ہیں، یہ آپ کو کچھ پلاٹس بتا دیتا ہوں۔ سیکٹر ڈی میں بھی 30/40 کا ہے، اور سیکٹر جی میں بھی ہیں، یہ سیکٹر جی، اس میں بھی 30/40 کا کچھ پلاٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ یہاں پہ لانا چاہتا ہوں۔ 30/40 کا یہ پیچ ہے، لیکن اس کی بیک سائڈ پہ بہت بڑا کمرشل ہے، راؤنڈ اباؤٹ کوئی 108 کنال کے اوپر، یہ بہت ہی میسو لوکیشن کے اوپر بہت بڑا کمرشل ہے، لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کمرشل کس چیز کا ہے۔ اس وجہ سے اگر یہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہو یا اس طرح کا کچھ چین ہو تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ 30/40 کا لوکیشن کے اعتبار سے یہ کیسی ہے۔ تو اگر سیکٹر جی، بٹوین سیکٹر جی اینڈ سیکٹر آئی، اگر یہ لوکیشن آپ کو بتا دو کہ یہ بھی بہت اچھی لوکیشن ہے، لیکن اس کی جو فیس ہوتا ہے لیک سائڈ پہ وہ بہت بہترین پلاٹس ہیں بٹوین سیکٹر جی اینڈ سیکٹر آئی کا۔ سیکٹر آئی میں 2 کنال کی کٹنگ کے ساتھ 30/40 کا کچھ پلاٹس یہاں بھی رکھے ہیں، اس کے ساتھ ماسک ہے۔ اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 30/40 کا یہ جو لوکیشن ہے یہ زیادہ فلنگ والا پلاٹس نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لیک ہیں، اس وجہ سے۔ اور لاسٹ، اب 30/40 کا یہ جو لوکیشن ہے سیکٹر آئی کے اندر ہے، یہاں پہ بھی کچھ پلاٹس رکھے گئے ہیں جو بیک سائڈ پہ پارک اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اینڈ ماسک ہیں، لیکن آپ کو اس بات پہ توجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ سیکٹر آئی کی جو لوکیشن ہے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ سی بی ٹی ہیں، دوسری سائڈ پہ مین بلوارڈ ہیں جو کمرشل ڈسٹرکٹ ویسٹ ہیں، اور کمیونٹی سینٹر یہاں پہ ہیں، دیکھ لیں کمیونٹی کلب جو ہیں یہاں پہ ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے 2 کنال کی کٹنگ بھی سیکٹر آئی کے اندر ہیں اور لیک کی بہت قریب ہیں، یعنی اس اعتبار سے سیکٹر آئی کی جو لوکیشن ہے ان فیوچر یہ بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا 30/40 کا۔ اب 50/40 کا جو سیکٹرز کے اندر جو منی کمرشلز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ان میں سب سے پہلے میں آتا ہوں سیکٹر پی میں، اس میں 50/40 کا آپ دیکھ لیں یہ کمرشلز ہیں، اور اسی طرح اگر میں آپ کو لے آؤں یہاں پہ 50/40 کا یہ کمرشلز ہیں، یہ سیکٹر او میں آپ دیکھ لیں 50/40 کا کمرشلز ہیں، یعنی جو سیکٹر کے اندر سب سیکٹرز ہیں وہاں پہ جو کمرشل پلاٹس رکھے گئے ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ دیکھ لیں 50/40 کا یہاں پہ ہیں، اور اس طرح کی جو کمرشلز ہیں 50/40 کا دیکھ لیں، 50/40 کا یہ وہ کمرشلز ہیں۔ اگر اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک سب سے بہترین لوکیشن وہ سیکٹر ایس اینڈ سیکٹر آر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو منی کمرشل ہے، یہ 2 سیکٹرز سب سیکٹر اسی کے اوپر رلائی کرتی ہیں اور سی بی ٹی کے بہت نزدیک ہیں، اور سیکٹر آر مین بلوارڈ کے بہت نزدیک ہیں، اور یہاں پہ بھی 2 سیکٹر اسی کے اوپر بھی رلائی کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ 50/40 کا جو سیکٹرز کے اندر جو سب سیکٹر ہوتے ہیں اس کے لیے یہ پلاٹس ہیں یا کٹنگ ہیں۔ اب آپ کو 50/60 کا بتاتا ہوں۔ جو سب سے پہلے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو 50/60 کا جو سب سے اچھی لوکیشن ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ میرے خیال میں جو 50/60 کا جو سیکٹرز کے اندر جو کمرشل ہوتی ہے وہ یہ ہے، اوورسیز انکلیو کا جو پیچ ہے، یہ جو کمرشل پیچ ہے یہ 50/60 کا سب سے بہترین لوکیشن ہے، اور سب سے سیکٹرز کے اندر جو آپ کمرشل یونٹ ہوتے ہیں نا یہ وہی ہے۔ تو 50/60 کا سیکٹرز کے اندر میرے خیال میں سب سے اچھی لوکیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز انکلیو کے 9 سیکٹرز ہیں، ان میں سے 7 اور 8 یہ 2 سیکٹرز یعنی اوورسیز انکلیو سیکٹر 1 سے لے کے سیکٹر 7 اور 8 تک بھی اسی کمرشل کے اوپر رلائی کرتی ہیں، اور ساتھ میں رنگ روڈ سائڈ پہ سیکٹر ڈبلیو، سیکٹر وی، سیکٹر ایکس،
یہ بھی اسی کمرشل کے اوپر ہی ریلائی کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد سیکٹر او کی طرف اگر میں آؤں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سیکٹر او میں اسپیشلی یہ والا جو لوکیشن ہے یہ بہت ہی خاص ہے 50/60 کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسجد ہیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، پارک، یہ جو سیکٹر 4 اینڈ سیکٹر 1 کی جو لوکیشن ہے وہ بھی اسی 50/60 سیکٹر او کے اندر ہے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی بہت ہی زیادہ ہو چکی ہیں سیکٹر O4 میں اور سیکٹر O1 میں۔ تو اگر ہم اسی طرح اگر میں آپ کو ابھی لے آتا ہوں یہاں پہ سیکٹر ایل میں دیکھ لیں 50/60 ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے آن گراؤنڈ بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں، اسپیشلی ایجوکیشن سٹی کی بات کروں یہاں پہ بھی بالکل یہ پلانٹ جو آن گراؤنڈ آ چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہر سیکٹرز کے اندر جو 50/60 کی جو لوکیشن ہے وہ میں نے آپ کو مارک کر کے بتا دیا ہے کہ 50/60 کا کہ ہر سیکٹر کے اندر جو لوکیشن بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دی ہے میں نے۔ اچھا 50/60 کا جو مین بلواڑ کے اوپر جو لوکیشن بنتے ہیں یا جو مین بلواڑ کا جو کمرشل ہے وہ سب سے بہترین لوکیشن میرے اعتبار سے یا میں چیزوں کو دیکھتا ہوں وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں یہ لوکیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میپ توریلی آپ دیکھ لیں کیونکہ 50/60 کا سب سے بہترین لوکیشن وہ یہی بنتی ہیں کیونکہ ایک سائڈ پہ 350 مین بلواڑ ہے، دوسری سائڈ سے بھی 350 ہے اور مین بلواڑ آتے ہیں جو تلیاں انٹرچینج کی طرف وہ بھی 350 مین بلواڑ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 50/60 کے جو کمرشلز ہیں یہ کچھ ایسے پلاٹس ہیں جو سیل آؤٹ ہیں، اسپیشلی ان میں سے 1-2 کارنر بھی ہیں۔ یقیناً آپ اس بات سے انشاءاللہ ایگری کریں گے کہ اگر آپ فیوچر میں پیسے کمانا چاہتے ہیں اس کمرشل میں تو یہ وہ کمرشل ہیں جو 50/60 کا مین بلواڑ کے اوپر ہیں۔ یقیناً ان فیوچر آپ انشاءاللہ یہ ویڈیو سیو کر لیجئے گا کہ ان فیوچر اس کمرشل کا بہت بڑی ورتھ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لاسٹ میں آپ کو ایک اور کمرشل کے بارے میں بتانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس کے لیے ویڈیو بنایا تھا جو 40/50 کا ہے لیکن یہ مین بلواڑ کے اوپر ہے اور ایجوکیشن سٹی کے بہت ہی قریب ہے جو کمرشل ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے، یہ اس کی لوکیشن ہے۔ یہاں پہ بھی آپ پلاٹ بک کر سکتے ہو ڈاؤن پیمنٹ دے کے، یقیناً یہ بھی اچھی لوکیشن کے اوپر ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سودمند ثابت ہوگا یا بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل ثابت ہوگا تاکہ آپ اپنی پلاٹ کے سلیکشن میں اسپیشلی کمرشل میں کوتاہی نہ کریں کیونکہ یہ کمرشل ہی آپ کو ان فیوچر کروڑوں روپے دے سکتے ہیں، اربوں روپے آپ کو دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیصل ٹاؤن فیز 1 میں اس کی جو ورتھ ہے راؤنڈ اباؤٹ 30 کروڑ ہے، 27 کروڑ ہے، اس طرح کا ہے۔ اگر فیصل ٹاؤن فیز 1 بلاک بی کی بات کروں راؤنڈ اباؤٹ کوئی 12-13 کروڑ روپے کی ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہی رائٹ ٹائم ہے کہ اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں کمرشل بک کرنا چاہتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ پہ نمبر لگ سکتے ہیں، یقیناً یہ بہت ہی اچھی آپشنز ہیں۔ دیے گئے نمبر پہ کال کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ضرور اپنے اقارب کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔